تو اے نبی تم فرماؤ اگر میں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، قرآن یعنی میں نے خود گھڑ لیا، تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہوگا، اور میں بری ہوں اس جرم سے جو تم کر رہے ہو۔ اور یہ دوسری بات درست ہے اس حوالے سے کہ میں نے تو کوئی قرآن نہیں گھڑا، لیکن چونکہ تم نے قرآن کا انکار کیا لہذا تم اس جرم کے اندر شریک ہو کہ تم نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہے۔ دیکھیں جی، قرآن حکیم اپنے عقائد اور نظریات کے اندر بالکل ایک ننگی تلوار ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ اگر کسی شخص کو انبیاء کا سٹیٹس نہیں پتا، انبیاء کرام کی ذمہ داری، ان کے مراتب نہیں پتا، اور وہ اپنے ذوم میں انبیاء کرام کے ساتھ چیزیں منسوب کیے ہوئے ہیں، تو عقیدت اور جذبات کی بنیاد کے اوپر ایسے عقائد منسوب کرنا، سب سے پہلے انبیاء کرام اس سے اعلان برات کرتے گے۔ نبی علیہ السلام تو دنیا میں بتا کے چلے گئے کہ میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح لوگوں نے جیزس کرائسٹ کی شان کو بلند کیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اسی لیے پڑی ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ انبیاء کرام کی ہستیاں اللہ تعالیٰ کی سلیکٹڈ ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتا ہے، شان عطا فرماتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ ڈیویٹ ہو کے ان کے اندر خدا کو اس حوالے سے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی شکل میں دنیا میں اتر آئے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں تقریباً 75 کروڑ کے قریب ہیں پروٹیسٹنٹ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں۔ 75 کروڑ، جی اتنے بریلوی دیوبندی نہیں ہے دنیا میں جتنے پروٹیسٹنٹ ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ ان اراد ان یہلک المسیح، کہ اگر اللہ تعالی ہلاک کر دے مسیح کو اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں، سارے بزرگ بابے جتنے زمین میں ہیں سب، اگر ان کو اللہ ہلاک کر دے، وصال شریف نہیں، ہلاک، یہ غصے کا اظہار ہے تاکہ فرق پتہ چلے۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں یہ ووکیبلری کا جو استعمال ہے یہ اسی لیے تاکہ آپ کے دماغ کھولے جائیں۔ اور جی اللہ کہہ سکتا ہے، بندے نہیں کہہ سکتے۔ سرکار اللہ نے کسے کہا ہے؟ فرشتوں کو کہا یا ہمیں کہا ہے؟ ہمیں کیوں کہا ہے؟ کہ ہم نے اسی طریقے سے آگے بات کرنی ہے۔ نبی کو کہا گیا قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے کہیں جب کوئی بھی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ بات کرے تو ان سے کہو کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ تو یہ پوری امت کے لیے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے تو ہمارا مسئلہ ہی آسان کر دیا۔ 8 جگہ حدیث آئی ہے بخاری میں اور 4 جگہ تفصیلی۔ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، دیکھو جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ وہ مر چکے۔ اللہ اکبر، وصال شریف نہیں، شہید شریف نہیں، وفات شریف نہیں، فإن محمدًا قد مات۔ ومن یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور یہ انبیاء کرام کی جو دعوت سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کا کیا سٹیٹس ہے اور بندوں کا کیا سٹیٹس ہے۔ اگر خدا کا تعارف کسی کو ہے نا، وہ جرت نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیں ایک عام انسان جس میں تھوڑا سا ایمان ہے، کیا وہ اپنی عبادت کروا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے سامنے کسی کو جھکا سکتا ہے؟ کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سارے بزرگوں کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے؟ ہاں، تو یہ قصیدہ غوثیہ میں پڑھتے ہیں، گولڈا شریف ہر جمعے کو پڑھا جاتا ہے، لوگ کھڑے ہو کے شوق سے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں سننے والے۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا جتنا کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے اس میں اتنی عاجزی پائی جاتی ہے۔ میں نے تو پلانٹ ارتھ پہ اتنا تکبر نہیں دیکھا کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے یہ! تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے کبھی صحابہ کے بارے میں نہیں بولا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا۔ ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ قرآن و سنت کے تو بالکل خلاف ہے۔
اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو بری ہیں. نہ ہم ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا. پہلے ہم کسی زمانے میں کرتے تھے, اب مجھے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں. سیدھی سی بات ہے, اللہ سے ڈر لگتا ہے کہیں ان میں سے کسی نے کام ڈالا ہو تو اللہ تعالیٰ منو کہ تو ادھر بن گیا سا, تنو کیڑی چیز مجبور کرتی سی. دیکھیں ہمیں جو چیز مجبور کرتی ہے نا دفاع کرنے پہ, وہ ان ہستیوں کا دفاع ہے جن کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں, یعنی صحابہ اہل بیت انبیاء کرام. ان کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کام ڈالا ہے اور کس نے واقعی دین کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کئی لوگ جن کو ہم اچھا سمجھتے تھے, ہمیں اتھینٹک نالج سے پتا چلا کہ انہوں نے بھی کام ڈالا ہے. یعنی یہ جو پچھلے 100 سال کے اندر ہے, ان کی تو قلم کی سیاہی بھی نہیں ابھی خشک ہوئی بھی ہے. تو بات یہ کہ اللہ سے ڈر جائے, قرآن و سنت پہ آ جائے,